تو میری پیاری ماں اور بہنوں، تو چل اللہ کے مبارک نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولا علی کی یہ باتیں تمہارے اداس دل کو خوشیوں میں بدل دیں گی میری پیاری بہنوں، اور وہ تمام لوگ جو آج تھکے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں اور پھر خاموش ہو گئے ہیں، یہ باتیں تم سب کے لیے ہے۔ کرتے ہو مگر یقین نہیں ہوتا کہ وہ سنی جائے گی۔ بس ایک بار اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دو اور میرے ساتھ سنو، کیونکہ آج میں تمہیں وہ راستہ دکھاؤں گی جہاں دکھ کی دیواریں گر جاتی ہیں اور امید کی بارش ہوتی ہے۔ کیا تم نے کبھی قرآن دیکھا ہے؟ وہ کتاب جو شاید گرد میں پڑی ہو، کتنے دن ہو گئے تم نے اسے نہیں چھوا۔ اسے اٹھاؤ، اس کے اوراق پلٹو اور بس ایک آیت پڑھو اور وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جب تم اپنے کمرے میں رو رہے ہو، جب تم ٹرین کی کھڑکی سے باہر دیکھ کر آہ بھر رہے ہو، جب تم نماز میں سجدے میں ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو بس اب اور نہیں، تو یاد رکھو وہ اللہ تمہارے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں جب تم بالکل اکیلے ہو جاؤ تو ڈرو مت، کیونکہ تنہائی وہ لمحہ ہے جب اللہ تم سے بغیر اسی کے درمیان آئے براہ راست بات کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب تم دل سے اسے پکار سکتے ہو اور اپنی پریشانی بیان کر سکتے ہو۔ وہ سننے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ صبر کرنے کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں ہوتا، صبر کا مطلب ہے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے مسکرانا۔ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، مشکل حالات میں بھی امید کا دامن تھامے رکھنا ہی صبر ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں صبر وہ کنجی ہے جو ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے۔ بس اتنا یاد رکھو، جب کوئی دروازہ نہیں کھلتا تو اللہ تمہارے لیے کوئی بہتر دروازہ کھولنے والا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مگر اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور وہ ہمیں صحیح وقت پر وہی دیتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ کیا تم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی سنی ہے، جن کے جسم پر کیڑے رینگتے تھے؟ ان کی زوجہ نے ان سے کہا آپ اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ نے مجھے 70 سال صحت مند رکھا اور 7 سال کی بیماری دی ہے ماں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اندھیری رات جتنی لمبی ہوتی ہے صبح اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ بس اپنی امید کی لو کو بجھنے مت دو، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ ہمیشہ یہ امید رکھو کہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری مدد کرے گا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، وہاں اندھیرا تھا، کیچڑ تھا اور ان کے بھائیوں نے انہیں دھوکہ دیا تھا، مگر وہ روئے نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے، اور وہی یوسف بعد میں مصر کے بادشاہ بنے۔ تو تم کس کنویں میں گرے ہو، کس دھوکے میں ہو، کس تکلیف میں ہو، اللہ تمہیں بھی اس کنویں سے نکالے گا، بس یقین رکھو۔ مولا علی فرماتے ہیں دعا وہ تیر ہے جو سیدھا اللہ کے عرش تک جاتا ہے، بس تمہارا نشانہ سچا ہونا چاہیے۔ اپنی دعاؤں میں ایمان رکھو۔ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ جب تم اپنی ماں سے کچھ مانگتے ہو اور وہ منع کر دیتی ہے تو بھی تمہارا دل نہیں ٹوٹتا؟ اس لیے کہ تمہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ تمہیں وہ چیز ضرور دے گی، پھر تم اللہ پر شک کیوں کرتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس لیے آج رات تہجد پڑھو، سجدہ کرو اور رو رو کر کہو یا اللہ میں تھک گیا ہوں مگر تجھ سے نہیں تھکوں گا۔ تو میرے دکھ کو خوشی میں بدل دے، جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں شکر کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، ماں باپ، ایک چھت، ایک روٹی۔ ان سب چیزوں پر شکر ادا کرو اور پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اب بس آخری بات جو میرے دل سے نکلتی ہے، مولا علی کی بات سن لو۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں، وہ صرف سجدے میں جھکتا ہے، اور سجدہ ہی وہ جگہ ہے جہاں سارے دکھ ختم ہوتے ہیں، جنت شروع ہوتی ہے۔ اس لیے آج سے ہر آہ کو سجدے میں بدل دو، ہر آنسو کو دعا میں بدل دو، ہر غم کو صبر میں بدل دو، ہر رات کو تہجد میں بدل دو۔ پھر دیکھو اللہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو کیسے ہیرے کی طرح چمکا دیتا ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ آج رات تم قرآن کھولو گے، سجدہ کرو گے اور اللہ سے کہو گے یا اللہ میں تیرا ہوں اور تو میرا ہے، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔
अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत से नवाजे और तुम्हारे दुख को खुशियों में बदल दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हमेशा याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, हर सांस में, हर धड़कन में, हर आंसू में। बस यकीन रखो और मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारा अल्लाह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मेरी बहनों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।